بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کو گزشتہ شب نشے کی حالت میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق ان کے پاس سے اچھی برانڈ کی شراب اور اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے۔ آج انہیں اسلام آباد کے جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش بھی کر دیا گیا۔ عدالت نے فریقین کے وکلاء کو سننے کے بعد پہلے فیصلہ محفوظ کیا، تاہم بعد میں شیخ رشید کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ جی ناظرین، شیخ رشید کے مقدمے کی سماعت جوڈیشل مجسٹریٹ عمر شبیر کی عدالت میں ہوئی۔ سماعت کے دوران تفتیشی افسر نے عدالت میں مقدمے کا ریکارڈ جمع کروا دیا، جبکہ شیخ رشید کو ہتھ کڑی لگا کر عدالت میں پیش کیا گیا۔ واضح رہے کہ پولیس نے شیخ رشید کے 8 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی، تاہم عدالت نے شیخ رشید کو صرف 2 روزہ ریمانڈ پر ہی پولیس کے حوالے کیا۔ اس موقع پر اطلاعات ہیں کہ شیخ رشید نے ریمانڈ کے دوران بھوک ہڑتال کرنے کی دھمکی دی ہے۔ مقدمے کی سماعت کے دوران شیخ رشید نے روسٹرم پر آ کر عدالت سے استدعا کی کہ پہلے میری ہتھ کڑی کھلوائیں۔ ہتھ کڑی کو وہ یاد رہے کہ اپنا زیور سمجھتے تھے۔ شیخ رشید نے عدالت میں بیان دیا کہ میں 16 بار وفاقی وزیر رہا ہوں، میری ہتھ کڑی کیوں نہیں کھولی جا رہی، ساری رات تو لگائے رکھی ہے، جس کے بعد عدالتی حکم پر پولیس کی جانب سے شیخ رشید کی ہتھ کڑی عدالت میں ہی کھول دی گئی۔ یاد رہے کہ شیخ رشید کے خلاف 3 دفعات کے تحت تھانہ آپ پارہ میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ جی ناظرین، عدالت میں شیخ رشید کے وکیل عبدالرزاق نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سیاسی انتقام لینے کا موسم چل رہا ہے اور شیخ رشید کو انتقامی نشانہ بنایا گیا ہے۔ رات کو 8 بجے شیخ رشید کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ شیخ رشید کے وکیل نے دعویٰ کیا کہ پولیس نے ہائی کورٹ کے آرڈر کے خلاف ورزی کرتے ہوئے شیخ رشید کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا ہے۔ شیخ رشید کے وکیل نے انتہائی مضحکہ خیز دلائل دیتے ہوئے کہا کہ شیخ رشید نے عمران خان کے ممکنہ قتل کی محض انفارمیشن دی اور انہی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کو آصف زرداری کو پولیس اسٹیشن بلانا چاہیے تھا کیونکہ ان پر تو الزام ہے۔ ناظرین، اب آپ شیخ رشید کے وکیل کے دلائل سے اندازہ کر لیں کہ وہ کتنا قانون جانتے ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا کے ہر ملک کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر کوئی الزام لگاتا ہے تو اسے عدالت کے سامنے ثبوت پیش کرنے پڑتے ہیں۔ الزام لگانے والا عدالت میں رو رو کر یہ استدعا نہیں کر رہا ہوتا کہ عدالت اس کی ہتھ کڑیاں کھلوائے جس کو وہ اپنا زیور تصور کرتے تھے، بلکہ وہ عدالت کے سامنے ثبوت پیش کرنے چاہیے۔ ثبوت سامنے آنے کی صورت میں جس پر الزام لگایا گیا ہو اسے عدالت میں طلب کیا جاتا ہے۔ جی ناظرین، مقدمے کی سماعت کے دوران شیخ رشید کے وکیل نے مقدمے میں لگی 3 دفعات کی مخالفت کر دی اور کہا کہ کسی کو یہ حق نہیں کہ کسی مشہور شخصیت کے خلاف ایسا پرچہ درج کروائے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت یا متعلقہ سرکاری ملازم صرف یہ مقدمہ درج کرا سکتا ہے مگر یہ دفعات نہیں لگوا سکتا۔ شیخ رشید کے وکیل نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی کا کارکن مدعی مقدمہ ہے، آصف علی زرداری مدعی مقدمہ نہیں۔ وکیل عبدالرزاق نے دلائل میں دعویٰ کیا کہ 505 اور 153 کی دفعات کے تحت صرف وفاقی
یا صوبائی حکومت مقدمہ درج کروا سکتی ہے۔ کوئی عام شہری ان دفعات کے تحت مقدمہ درج ہی نہیں کرا سکتا۔ جی ناظرین، اس موقع پر پروسیکیوٹر عدنان نے کہا کہ شیخ رشید جھوٹے الزام لگا کر آصف علی زرداری اور ان کے خاندان کے لیے خطرہ پیدا کر رہے ہیں۔ شیخ رشید کو دفعات کے مطابق 7 سال قید اور جرمانہ ہو سکتا ہے۔ شیخ رشید نے بیان دیا کہ آصف زرداری نے عمران خان کو قتل کرنے کی سازش کی۔ پاکستان میں لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گلے تک کاٹنے آ جاتے ہیں۔ عمران خان پر پہلے بھی حملہ ہو چکا ہے۔ پروسیکیوٹر عدنان نے دلائل دیتے ہوئے مزید کہا کہ شیخ رشید نے عمران خان اور آصف علی زرداری کی جماعتوں میں اشتعال پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شیخ رشید کے اس بیان کے بعد آصف علی زرداری اور ان کے خاندان کی جانوں کو شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ جی ناظرین، کہا جا رہا ہے کہ شیخ رشید پر لگائی گئی دفعات کے تحت انہیں 5 سے 7 سال قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ واضح رہے کہ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید پر قائم کیے گئے مقدمے میں 3 دفعات لگائی گئی ہیں۔ شیخ رشید پر قائم مقدمے میں 1 قابل ضمانت اور 2 ناقابل ضمانت دفعات لگائی گئی ہیں۔ قابل ضمانت دفعہ 120 نفرت انگیز تقریر کی ہے، جس کی سزا کم از کم 6 ماہ قید یا جرمانہ ہے۔ ناقابل ضمانت دفعہ 153 بغاوت پر اکسانے کی ہے، جس کی سزا 5 سال قید ہے۔ دوسری ناقابل ضمانت دفعہ 505 ہے، عوام کو اشتعال دلانے کے حوالے سے، جس کی سزا 7 سال قید ہے۔ جی ناظرین، پولیس حکام کا دعویٰ ہے کہ جب انہیں گرفتار کیا گیا تو شیخ رشید نشے کی حالت میں تھے۔ ان کے پاس سے مہنگے برانڈ کی شراب بھی برآمد ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ شیخ رشید کے قبضے سے M4 رائفل، کلیشنکوف اور آٹومیٹک گن بھی برآمد کی گئی ہے۔ گرفتاری کے بعد شیخ رشید کے پولی کلینک اسپتال میں میڈیکل ٹیسٹ کیے گئے۔ یاد رہے کہ شیخ رشید کے خلاف آپ پارہ تھانے میں مقدمہ درج ہے۔ FIR کے متن کے مطابق شیخ رشید نے الزام لگایا ہے کہ آصف علی زرداری نے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو قتل کرانے کے لیے دہشت گردوں کی خدمات حاصل کر لی ہیں، جس کا مقصد آصف زرداری کو بدنام کرنا ہے۔ FIR میں مطالبہ کیا گیا کہ شیخ رشید کو گرفتار کر کے تفتیش کی جائے، جبکہ دوسری طرف شیخ رشید نے پولیس اسٹیشن میں طلبی کا نوٹس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کر رکھا ہے۔ جی ناظرین، یہاں ہم یہ وضاحت ضروری سمجھتے ہیں، جس روز شیخ رشید نے میڈیا ٹاک اور ایک ٹی وی انٹرویو میں پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری پر عمران خان کو قتل کرنے کی سازش کا الزام لگایا تھا، اسی روز ہم نے اپنے اس پلیٹ فارم سے اپنے ناظرین کو آگاہ کیا تھا کہ ممکن ہے کہ آصف علی زرداری شیخ رشید کے الزام پر کوئی رد عمل نہ دیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی سیکنڈ ٹیئر کی قیادت اور کارکن اس پر اپنے بھرپور رد عمل کا اظہار ضرور کریں گے، اور ہوا بھی کچھ ایسے ہی۔ گزشتہ شب تھانہ آپ پارہ میں شیخ رشید کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک مقامی رہنما کی طرف سے FIR درج کروائی گئی، جس کے بعد پولیس نے کارروائی کر کے شیخ رشید کو گرفتار کر لیا۔ جی ناظرین، اس حقیقت سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ شیخ رشید کا ماضی کیا کہہ رہا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے اپنے چند روز قبل کیے گئے پروگرام میں تفصیلی طور پر بات چیت کی تھی اور بتایا تھا کہ شیخ رشید کا ماضی اور حال خوشامد اور جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اطلاعات ہیں کہ آج گرفتاری کے وقت شیخ رشید نے پولیس سے بدسلوکی بھی کی اور غیر مہذب زبان کا استعمال کرتے ہوئے ان کو اشتعال دلانے کی کوشش کی، تاہم پولیس نے تحمل سے کام لیا۔
शेख रशीद ने मीडिया से बातचीत होने पर इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने उनके घर में तोड़फोड़ की है और मुलाजिमीन को मारा पीटा और हिरासा भी किया, जबकि पुलिस ने शेख रशीद के इस इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद कर दी है। जी नाज़रीन, हमें ये बात निहायत ही दुख के साथ कहनी पड़ती है कि हमारे मुल्क में ये आम रवाज बन चुका है कि इमरान खान और शेख रशीद जैसे नाम नेहाद सियासतदान किसी भी वक्त किसी पर भी कोई भी इल्ज़ाम लगा देते हैं, जबकि उनके पास उस इल्ज़ाम का कोई सबूत तक मौजूद नहीं होता। लेकिन ऐसे लोगों का अदालतों में भी कोई एहतसाब नहीं किया जाता। इमरान खान ने अपनी तमाम तर सियासत और हुक्मरानी के दौरान मुखालफिन पर सिर्फ इल्ज़ामात लगाए हैं, लेकिन जब इल्ज़ामात को साबित करने की बात आती है तो इमरान खान अपनी बात से फौरी तौर पर पीछे हट जाते हैं और यू टर्न ले लेते हैं, अदालत में कोई सबूत पेश नहीं कर पाते। ऐसे में दूसरों की पगड़ियां उछालना शेख रशीद और इमरान खान जैसे लोगों का मकरू धंधा मालूम होता है। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि अदालतें ऐसे अफराद के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करती ही नहीं है। अगरचे आसिफ अली जरदारी पर इमरान खान को कत्ल करने की साजिश का इल्ज़ाम लगाने और आम लोगों और पीटीआई के कारकुनों को बगावत पर उकसाने पर शेख रशीद को पुलिस ने तो गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले भी किया गया है, लेकिन इस बात का कौमी इम्कान है कि चंद रोज़ बाद शेख रशीद की ज़मानत भी इन्हीं अदालतों से मंजूर कर ली जाएगी और इन पर लगाई गई दफात भी इम्कानी तौर पर आला अदलिया की तरफ से काल अदम करार दे दी जाएंगी और यूं शेख रशीद एक मर्तबा फिर वही कुछ कर रहे होंगे जो माजी में वो करते रहे हैं। यानी इम्कान यही है कि शेख रशीद की बदज़बानी और इल्ज़ाम तराशी का कोई एहतसाब नहीं हो पाएगा और यूं शेख रशीद और इन जैसे नाम नेहाद सियासतदानों के हौसले और भी ज़्यादा बुलंद हो जाएंगे। इमरान खान अपनी तकरीरों में हर रोज़ मगरिब और मगरबी अदालती निज़ाम का हवाला देते हैं, लेकिन अगर इन्हीं मगरबी अदालतों के निज़ाम को पाकिस्तान में लागू कर दिया जाए तो इमरान खान 1 मिनट भी आज़ाद फिजाओं में सांस नहीं ले सकते, बल्कि जेल की सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि मगरबी निज़ाम की अदालतें इमरान खान के खिलाफ झूठ बोलने और दूसरों पर इल्ज़ाम लगाकर उनकी पगड़ियां उछालने के जुर्म में इन्हें कम से कम उम्र कैद की सज़ा सुनाएंगी। उसकी वजह यह है कि इमरान खान ने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा झूठ बोले हैं और सियासतदानों पर और अब इस्टेब्लिशमेंट पर भी इतने ज़्यादा झूठे इल्ज़ामात लगाए हैं कि मगरबी अदालती निज़ाम के तहत इमरान खान की सज़ा कम से कम उम्र कैद ही बनती है। जी नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान GM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।